ایک سوال پوچھا گیا ہے کسی نے کہ میں نے بینک میں پیسے رکھوائے ہیں اور بینک والوں کی یہ پالیسی ہے کہ اگر 1000 پاؤنڈ یا 2000 پاؤنڈ اس کے پاس ہوں تو بینک والے اسے ریوارڈ کے طور پر 5 پاؤنڈ عطا کرتے ہیں. تو آیا یہ 5 پاؤنڈ کا لینا میرے لیے جائز ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر یہ پیسے جائز نہیں ہے تو میں اس پیسے کا کیا کروں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ رقم جو آپ کو 5 پاؤنڈ کی شکل میں مد میں آ رہی ہے ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں بطور ریوارڈ کے، یہ آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہے، یہ سود ہے. اور آپ اس کو اپنے ذاتی استعمال میں خرچ نہیں کر سکتے ہیں. البتہ جب یہ رقم آپ کو مل جائے تو آپ اس رقم کو بغیر ثواب کی نیت کے جو مستحقین زکوٰۃ ہے مستحقین زکوٰۃ پر بھی خرچ کر سکتے ہیں. اسی طرح کسی بھی مستحق انسان پر، چاہے اس کا تعلق مسلمانوں میں سے ہو یا نہ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو، آپ اس رقم کو بغیر ثواب کی نیت کے اس پر خرچ کر سکتے ہیں. مثلاً کوئی غریب ہے، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. اسی طرح سیلاب زدگان میں سوال میں پوچھا گیا ہے کہ سیلاب والوں پر میں یہ پاؤنڈ خرچ کر سکتا ہوں یا نہیں. جب سیلاب والوں پر ضرورت کے وقت میں آپ زکوٰۃ کی طرح صدقہ خیرات حتیٰ کہ سود کی رقم بھی ان پر خرچ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت یہ ضرورت مند ہے اور مستحق ہے. لہذا آپ یہ رقم اگر ان لوگوں پر بھی خرچ کی جائے تو یہ خرچ کرنا جائز ہے. لیکن دیتے وقت آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں یہ جس طرح ایک گندگی ہوتی ہے کپڑے سے میں اسے دور کرتا ہوں، اس طرح یہ رقم کو بھی اپنے سے دور کرتا ہوں. ثواب کی نیت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ گناہ کے پیسے پر ثواب کی نیت کا کسی طرح بھی انسان کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ گناہ کے کام پر، گناہ کی رقم پر ثواب کی نیت رکھے. بلکہ یہ کہ جتنا جلدی مجھ سے دور ہو جائے. یہی حال سود کا ہے. بینک سے دوسرے جو سود ملتے ہیں یا بونس کی شکل میں یا شیئرز کی شکل میں آپ کو بینک والے، بلڈنگ سوسائٹی والے جو پیسے دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تمام تر سود ہے. اب اس رقم کا آپ کا اپنی ذات پر خرچ کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. تو اب اس کو مسلمانوں میں اگر آپ خرچ کرنا چاہیں تو بغیر ثواب کی نیت کے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان لوگوں پر آپ نے خرچ کر دینا ہے. اور یہ سود کی رقم تو صرف مسلمانوں پر نہیں، غیر مسلموں پر بھی اگر جو ہے وہ مستحق ہے تو ان کو بھی بغیر ثواب کی نیت کے دے سکتے ہیں. یہ ایک سوال تھا، انہوں نے کہا کہ آج کی مجلس میں اس کا جواب دیا جائے، لہذا میں نے اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. گزشتہ کل کے سبق میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنی ٹوٹی پھوٹی یہ معروضات پیش کر رہا تھا کہ زمان و مکان کا، مکین و مکان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. زمان بھی اس کے ہیں، سارے زمانے اس کے ہیں، اور سارے مکان اس کے ہیں. ساری زمین اس کی ہے، آسمان اس کا، زمین اس کی، زمین کا چپا چپا اس کا. یہی حال ہے زمانے کا کہ شروع دن سے پہلے جب کوئی نہیں تھا تب بھی وہ اس زمانے کا مالک تھا، آج بھی وہ زمانے کا مالک ہے، آئندہ کل بھی وہ زمانے کا مالک ہوگا. دن کا وہ مالک ہے، رات کا وہ مالک ہے، اور مہینے کا وہ مالک ہے، اور سالوں کا وہ مالک ہے. اب یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا ہے. اور جب تمام کا تمام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اپنے اس مکان میں سے، اپنے اس زمانے میں سے کسی ایک دن کو، کسی ایک وقت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے لیے مخصوص کر دے. یہ اس کی مرضی ہے. کیوں مخصوص کریں، کیسے مخصوص کریں، مخصوص کرنے کے لیے کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ کیوں اللہ جب کسی چیز کو، کسی زمانے کو زمانوں میں سے اور کسی مکان کو مکانوں میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ منتخب کرتے ہیں
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک خاص وجہ ہوتی ہے، ایک خاص اس کے پیچھے راز ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ اس راز پر میں اور آپ مطلع ہوں. اب دیکھیے سور ہے، خنزیر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو میرے اور آپ کے لیے حرام قرار دے دیا. یہی حال ہے بکرا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے حلال قرار دے دیا. شراب ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے حرام قرار دے دی. پانی ہے، اللہ نے میرے اور آپ کے لیے حلال قرار دے دیا. جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، بہتان باندھنا حرام ہے. بہت سارے کام اللہ نے حرام کر دیے، جبکہ اس کے برخلاف بہت سارے کام اللہ نے حلال قرار دیے. اب یہ میں اور آپ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھ نہیں سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ نے خنزیر کو کیوں حرام قرار دیا اور بکرے کو کیوں حلال قرار دیا. ہم ہوتے کون ہیں پوچھنے والے؟ بحیثیت مخلوق کے، بحیثیت بندے کے، ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس ڈیسیژن کو چیلنج کر سکے اور کہے آپ نے اس کو کیوں حلال کیا، اس کو کیوں نہیں حلال کیا. ہمارے حساب سے یہ حلال ہونا چاہیے، ہمارے حساب سے یہ حرام ہونا چاہیے، یا یہ آپ نے حرام کیا حرام نہیں ہونا چاہیے، یہ حلال کیا یہ حلال نہیں ہونا چاہیے. مجھے اور آپ کو کوئی حق ہی نہیں، اس لیے کہ ہم ہیں کون، اور ہماری بساط کیا، ہماری عقل کیا ہے. ہم کو، ہماری ذات کو، ہمارے وجود کو ہماری عقلوں کے ساتھ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. ہماری جو تھوڑی بہت عقل ہے وہ کس نے دی ہم کو؟ اللہ نے. ہمارا وجود ہے کس نے ہم کو دیا؟ اللہ نے. تو جس اللہ نے ہم کو عقل دی ہے اور جس عقل کے بل بوتے پر ہم آج اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، ہماری ان عقلوں کا پیدا کرنے والا ہے وہ. ہماری نقلوں کو اس نے پیدا کیا. جب ہماری نقلوں کا وہ پیدا کرنے والا ہے تو یقینی بات ہے کہ وہ ہم سے زیادہ فہم رکھتا ہے، ہم سے زیادہ عقل رکھتا ہے. جب ہمارا لاکھوں کروڑوں عقل والوں کو پیدا کرنے والا ہے تو اس کی عقل کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب نہیں ہو سکتی تو پھر جب اس کے فیصلے ہیں تو اس کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس کے فیصلے کو چیلنج کریں؟ کیوں حلال کر دیا بکری کو اور کیوں حرام کر دیا خنزیر کو؟ ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب تھے، انہوں نے تحقیق کی. انہوں نے تحقیق کرتے ہوئے یہ کہا کہ واقعی قرآن مجید میں ہے کہ خنزیر حرام ہے، اور خنزیر کو واقعی اس دور میں، جس دور میں قرآن مجید آیا ہے، واقعی خنزیر کو حرام ہونا چاہیے. لیکن میری رائے یہ ہے کہ آج کے دور میں خنزیر کو حلال ہونا چاہیے. اور مسلمان ہے، ایسو اور مجتہد ہے، بہت بڑا لیکچرر ہے، اسکالرز ہے اسلام کا، بہت دنیا اس کو جانتی ہے، بڑی دنیا اس کو مانتی ہے، اس کے بیان سنتی ہے، اس کے لیکچر سنتے ہیں، اس کو ایک بہت بڑا درجہ دیتے ہیں. اس نے برملا کہا کہ میرے خیال میں خنزیر اب حلال ہونا چاہیے. یہ ضروری ہے، یہ ضرور ہے کہ قرآن مجید میں خنزیر کو حرام قرار دیا، لیکن اس کا تعلق پچھلے زمانے سے ہے، اس زمانے سے ہے جب خنزیر جو ہے وہ گندگی کھاتا تھا، وہ پاخانہ کھاتا تھا، چرتا تھا، پھرتا تھا، آگے پیچھے گھومتا تھا، راستے میں جو گندگی ہوتی تھی وہ کھاتا تھا. تو وہ خنزیر کا گوشت تو حرام ہونا چاہیے، اس لیے کہ خوراک سے گوشت بنتا ہے اور گوشت سے پھر جو ہے یہ ہوتا ہے، اس لیے خنزیر اس زمانے میں حرام ہونا چاہیے. اب تو باقاعدہ فارمنگ ہوتی ہے خنزیر کی، فارم ہے، بکروں کے فارم کی طرح، گائے کے فارم کی طرح، اور دوسرے جانوروں کے چکن پولٹری کی طرح اب خنزیر کے بھی فارم ہے، اور جس میں باقاعدہ ان کو کھانا دیا جاتا ہے، وہ گندگی نہیں کھاتے، لہذا اب خنزیر حلال ہونا چاہیے. اس نے یہ بات کہہ دی. کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا قرآن مجید میں کہ خنزیر میں اس وجہ سے حرام کرتا ہوں کہ وہ گندگی کھاتا ہے. کسی پورا قرآن مجید اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں لاکھوں حدیثوں کا ذخیرہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی ایک بھی حدیث پاک میں اور قرآن مجید کی کسی ایک آیت میں بھی یہ نہیں ملے گا کہ خنزیر کے حرام ہونے کی وجہ یہ تھی. اور چونکہ بکرا یہ کھاتا ہے
گھاس کھاتا ہے اس لیے بکرا حلال ہے اور خنزیر گندگی کھاتا ہے، غلاظتیں کھاتا ہے اس لیے حرام ہے، کہیں نہیں ملے. تو اب ایسے نئے نئے لوگ آ گئے کہ اپنے عقل کے بل بوتے پر اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی ڈیسیژن کو چیلنج کر رہے ہیں کہ خنزیر حلال ہے. حرام ہونے کی وجہ یہ تھی اور چونکہ حالات بدل گئے اس لیے خنزیر حلال ہونا چاہیے. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے جس چیز کو حلال قرار دے، جس کو حرام قرار دے، جس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کر لے، منتخب کر لے، دوسری چیزوں پر فضیلت دے، چاہے وہ مکان کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ زمان کے اعتبار سے ہو. اب مثال میں دیتا ہوں کہ یہاں ہے، ہم لوگ ہیں، ہم تسبیح پڑھے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، اس تسبیح پر ایک نیکی اور ایک نیکی پر اللہ 10 نیکی دیتے ہیں. لیکن اگر یہی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اگر ہم مکہ شریف میں بیٹھ کر، حرم شریف میں بیٹھ کر پڑھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک سبحان اللہ پر 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب دیتے ہیں اس جگہ کی وجہ سے. وہی عمل ہم یہاں کریں، 1 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے تو ہمیں 2 رکعت نماز کا ثواب، لیکن حرم پاک میں یہی 2 رکعت نماز پڑھے تو ہم کو 1,00,000 نماز کا ثواب. مسجد نبوی شریف میں پڑھے تو 50,000 کا ثواب. اگر ہم مسجد اقصیٰ میں پڑھے تو 500 رکعت کا ثواب ملتا ہے. اگر ہم یہی 2 رکعت جو گھر میں پڑھتے ہیں 2 رکعت کا ثواب جامع مسجد میں آ کر جہاں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو وہاں آ کر اگر ہم پڑھیں تو 25 گنا سے لے کر 27 گنا تک کا ثواب ملتا ہے جگہ کی وجہ سے. اب یہ جگہ جو اللہ پاک نے پسند کی ہے، اپنی مرضی سے پسند کی ہے. ویسے تو اپنا گھر بھی اللہ کا ہے، وہ زمین بھی اللہ کی ہے جس میں ہمارا گھر ہے، اور یہ زمین بھی اللہ کی ہے جس میں مسجد ہے. لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور یہی بات مکہ شریف کی ہے، مکہ شریف بھی اسی زمین پر ہے، مدینہ شریف بھی اسی زمین پر ہے، مسجد اقصیٰ بھی اسی زمین پر ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے زمین پر بعض حصوں کو بعض حصوں پر فضیلت دیتے ہیں، یہ اس کی مرضی ہے. بعض زمانے پر بعض زمانے کو فضیلت دیتے ہیں. یہی دن تھے، یہی رات تھے، یہی 24 گھنٹے تھے جو شعبان میں تھے، اور یہی 24 گھنٹے ہوں گے، یہی دن ہوں گے، یہی رات ہوں گے، اور اتنے ہی رات اور اتنے ہی گھنٹوں پر دن ہوں گے جو شوال میں ہوں گے. لیکن شعبان اور شوال کے مہینوں میں عبادت کرنے کی وہ فضیلت نہیں ہے، اور مہینوں کو وہ فضیلت نہیں ہے جو ان 2 مہینوں کے بیچ میں رمضان ہے. اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی. شعبان بھی اللہ کا، شوال بھی اللہ کا، رمضان بھی اللہ کا، لیکن اللہ نے رمضان کو منتخب کیا، پسند کیا. کیوں؟ تو سب سے پہلے اس کیوں کا جواب دینے کے لیے میں ایک بہت واضح مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ کیوں کا جواب دینا کسی ملا کے بس کی بات نہیں، اور کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ پوچھے کیوں. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب کوئی بات آ جائے تو بندے کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اللہ سے پوچھے اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا. ہمارے یہاں نوکر ہوتے ہیں پیچھے، پاکستان میں، ہندوستان میں، اپنے اپنے ملکوں میں بڑے بڑے رئیس لوگ ہوتے ہیں، سیٹ لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے اونچے اشرافیہ طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہ نوکر رکھتے ہیں. ان کا گاڑی کا ڈرائیور ہوتا ہے الگ، ان کے برتن مارنے والا الگ ہوتا ہے، کپڑے دھونے والا الگ ہوتا ہے، گھروں کو جھاڑو مارنے والا الگ ہوتا ہے، ان کی گاڑی دھونے والا الگ ہوتا ہے، اور ان کا باورچی الگ ہوتا ہے، خانسامہ جسے کہتے ہیں. اب ایک دن صاحب خانسامہ سے کہے کہ آج بریانی بنانا ہے. وہ کہے صاحب میں پوچھ سکتا ہوں آج بریانی کیوں کھانی ہے آپ نے؟ وہ کہے شام کو میں نے کسٹرڈ کھانا ہے. تو پوچھے صاحب کسٹرڈ کیوں کھانا ہے؟ اور دوسرے دن وہ کہے آج میں نے دال گوشت کے ساتھ کھانا ہے. تو اب وہ پوچھے دال گوشت کیوں کھانا ہے؟ تو چوتھی مرتبہ وہ پوچھے نا یا تھپڑ کھائے گا یا اسے کہیں گے یہ تیرا دروازہ ہے، تو جا، تو باس ہے یا میں باس ہوں؟ باس کون ہے؟ یہ تو ہوتا کون ہے مجھ سے پوچھنے والا کہ آپ یہ کیوں کھاتے ہیں، یہ کیوں کھاتے ہیں، اتنا کیوں کھاتے ہیں، ایسے کیوں کھاتے ہیں، مرچی کم کیوں کھاتے ہیں، زیادہ کیوں کھاتے ہیں؟ میں نے تمہیں کہہ دیا یہ چیزیں کرو، مالک میں ہوں اور تو پکانے والا ہے. تو مجھ سے یہ پوچھ بھی نہیں سکتا. کیوں؟ جب میں نے کہہ دیا میرا کمان، میرا آرڈر، میرا وش جو ہے وہ تمہارے لیے بطور آرڈر کے ہونا چاہیے، تمہارے لیے کمان کے ہونا چاہیے کہ بس مائی وش از یور کمان. میں جیسے کہوں ویسے تم کرو، ختم. تم نوکر ہو، پوچھ کیسے سکتے ہیں؟ ایک اپنے جیسا انسان دوسرے جیسے انسان کی بات کو چیلنج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ نوکر ہے، یہ مالک ہے. تو ہم تو نوکر سے بھی گئے گزرے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے. ہم تو بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے.
اور نوکر اور مالک میں تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح کا تو کوئی تعلق ہے، دونوں انسان ہیں، لیکن وہ جو تعلق نوکر اور مالک میں ہے اس سے کہیں زیادہ نیچے درجے کا تعلق میرے اور اللہ کے درمیان ہے۔ تو ہم اللہ کو کیسے پوچھیں کہ اللہ پاک آپ نے کیوں یہ حلال کیا، یہ کیوں حرام کیا، اس جگہ کو کیوں پسند کیا، اس جگہ کو کیوں نہیں پسند کیا، فلاں جو ہے زمانے کو کیوں پسند کیا، فلاں زمانے کو کیوں نہیں پسند کیا، یہ نہیں پوچھ سکتے، جائز ہی نہیں ہمارے۔ یہ ایک نئی نسل کے، وہ اقبال نے کہا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، شاعر مشرق نے کہا تھا علامہ اقبال مرحوم نے کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں کہ نئی تہذیب کے اندھے ہیں گندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے اندھے ہیں گندے۔ اب یہ نئی تہذیب کیا شریعت مطہرہ کے ہر مسئلے میں وجہ پوچھو کہ ایسا کیوں؟ اور بعض لوگ تو صرف پوچھنے پر اکتفا کرتے ہیں اور بعض لوگوں نے تو اس کیوں کو معلوم کر کے اصل صورت کو بھی ختم کر دیا، کہتے ہیں ہم اس کے روح پر عمل کریں گے۔ ایک پاکستان میں ہے بھی، پاکستان میں بھی یہ طبقہ ہے اور ہندوستان میں بھی ہے اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں یہ سارا طبقہ ہے، وہ مشرقی طبقہ کہلاتا ہے، اسے کہتے ہیں مشرقی، علامہ مشرقی کے ماننے والے، عنایت اللہ مشرقی کے ماننے والے۔ انہوں نے کہا کہ نماز کا مقصد ہے ایکسرسائز، مسلمان لیزی نہ ہو، نماز کے مقصد ایکسرسائز کرانا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں باڈی ٹریننگ، ایکسرسائز کرو۔ اگر مسلمانوں کو نماز کا حکم نہ دیا جائے تو مسلمان بڑے لیزی ہو جائیں گے، لہذا مسلمانوں کو حکم ہے کہ ایکسرسائز کرو۔ اگر کوئی شخص صبح اٹھ کر 2 گھنٹے ورزش اور ایکسرسائز کر لیتا ہے، اس کو دن میں نماز معاف ہے، لو جی، اس لیے کہ نماز کا مقصد ہی ایکسرسائز ہے۔ اور جب نماز کا مقصد ایکسرسائز ہوا اور مسلمان ایکسرسائز کر لیتا ہے تو پھر نماز کا مقصد تو حاصل ہو گیا، لہذا اس کو نماز پڑھنے کی ضرورت ہے۔ روزے کا مقصد انہوں نے اپنی طرف سے معلوم کر لیا کہ غریبوں کے ساتھ غم خواری کرنا ہے، بھوکا رہ کر ہمیں غریبوں کا احساس ہونا چاہیے کہ غریب لوگ بیچارے سارا سال بھوکا رہتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے 1 مہینہ بھوکا رہ کر ہمیں بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ غریب لوگ کیسے بھوکے رہتے ہیں، کیسے ان کی زندگی گزرتی ہے، تو غریبوں کے ساتھ ہمدردی آ جائے، غریبوں کے ساتھ غم خواری آ جائے۔ اب اگر کوئی شخص ہمدرد ہے غریبوں کا اور غریبوں کا غم خوار ہے اور غریبوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، غم خواری کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، تو روزے کا مقصد حاصل ہو گیا، لہذا اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں، روزے معاف کر۔ اسی طرح انہوں نے شریعت مطہرہ کے ہر حکم کی اس طرح ریزننگ معلوم کرنے کی کوشش کی اور جو معلوم ہوتے گئے شریعت مطہرہ کی صورت کو رخصت کرتے چلے گئے اور پھر جا کر جو ہے اس کی ریزننگ کو اور اس کے جست کو اور اس کے خلاصے کو اور اس کے نچوڑ کو معلوم کر کے کام نچوڑ پر عمل کرتے ہیں۔ جب اس کی روح پر عمل کرتے ہیں تو صورت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے ہی۔ ایسے انہوں نے دین کا حال بنا دیا جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ سے مثال سے اس کو بیان کیا کہ ایک شخص کو اپنے پیٹھ کے اوپر شیر کی تصویر بنانے کا بڑا شوق آیا کہ میں اپنے پیٹھ کے اوپر کو ٹاٹو بناتے ہیں تو کہا ٹاٹو بنانے کا شوق آیا کہ میں شیر کی تصویر اپنے پیٹھ پر بناؤں، ٹاٹو بناؤں۔ وہ چلا گیا کسی کے پاس اور انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے ٹاٹو بنانا ہے، ذرا میرے پیٹھ پر بنا دو۔ اس نے اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس نے جب سوئی چبوئی نا تو اس سوئی چبونے کے بعد اس کو بڑا درد ہوا۔ اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا شیر کے پاؤں بناتا ہوں۔ اس نے کہا پاؤں رہنے دو، پیڑا انہیں چلنا ہے، پاؤں رہنے دو۔ اس نے چلنا تو ہے نہیں، رہنے دو، پاؤں چھوڑو، کوئی اور چیز بناؤ۔ جب اس نے پھر دوسری 2-3 دفعہ جو ہے اس نے تصویر لگائی، انہوں نے کہا انہوں کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کان بناتا ہوں۔ اس نے کہا پیڑا انہیں سننا ہے، کان بھی رہنے دو۔ پھر اس نے کہا کہ بھئی واپس سوئی ڈالی۔ اس نے کہا ہم کیا بناتے ہو؟ اس نے کہا آنکھیں۔ انہوں نے کہا کیڑا دیکھنا ہے، آنکھ بھی رہنے دو۔ آگے اس نے کہا دانت۔ انہوں نے کہا کیڑا کھانا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بھی رہنے دو۔ وہ تنگ آ گیا، اس نے تنگ آ کر اس نے مشین رکھی اور کہا جس طرح کا تو شیر مجھ سے بنوانا چاہتا ہے ایسا شیر تو خدا نے بھی نہیں پیدا کیا، ایسا شیر تو کہیں خدا نے بھی نہیں پیدا کیا ہے کہ جس کے پاؤں نہ ہو، آنکھیں نہ ہو، کان نہ ہو، دانت نہ ہو، زبان نہ ہو، اس کا وجود نہ ہو۔ تو ایسا شیر مجھ سے پیدا کروانا چاہتا ہے، میں تو بنا نہیں سکتا۔
پاک بہتر ہے۔ یہی حال ہو گیا ہے کہ ہر چیز میں جس سے ان کو دوری ہوتی گئی، نماز کا جس نکالا، انہوں نے روزے کو نکالا، اس کی روح ہر ایک کی شکل ختم کر دی اور ایسا دین بنا دیا، دین کی ایسی شکل انسان کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور دین کے ماننے والوں کو ایسا دین پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو دین تو اللہ پاک نے اور اس کے رسول نے بھی نہیں دیا۔ اور میں کبھی کبھی ان علماء کرام سے بھی بڑی مؤدبانہ جب ہماری میٹنگیں ہوتی ہیں، جب ہمارے جلسے ہوتے ہیں، جب ہماری ان لوگوں کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ کانفرنسیں ہوتی ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ خدا را مخلوق کو یہ جو آ کر تم سے پوچھتے ہیں نا کہ ایسا کیوں ہے، تو ان کو کہو یہ کیوں کہ ہم ذمہ دار نہیں، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بتائیں گے۔ یہ کیوں کا جواب تم ہم سے نہیں لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لو۔ ہم صرف وہ مسئلہ بتاتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے، ہم کو بتایا ہے۔ ہم مسئلہ بتانے والے ہیں، بنانے والے نہیں۔ مسئلہ ہم بتا دیتے ہیں، آگے کیوں ایسا ہوا اللہ سے جا کے پوچھو۔ ہاں، جب کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحمت سے اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت سے اور بزرگان دین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے کبھی اپنے حکم کے اللہ تعالیٰ دریچے کھول دے اور حکمتیں کھول دے اور علتیں کھول دے اور بتا دے کہ دیکھو کہ میں اس مہینے کو دوسرے مہینوں پر اس لیے فضیلت دی، اس جگہ کو دوسرے جگہ پر اس لیے فضیلت دی، اس رات کو دوسری راتوں پر اس لیے فضیلت دی، اس چیز کو اس چیز پر اس لیے میں نے فضیلت دی ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا دے تو پھر اس کے معلوم کر لینے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایڈیشنل تحفہ ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایڈیشنل احسان ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر کر رہے ہیں۔ جب نئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر کھول دے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کے شکر کا، اس انعام کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے کہ اللہ تو نے ہمارے اطمینان قلب کے لیے حکم بھی دیا اور حکم پر ہم دل سے اور اطمینان کے ساتھ عمل کریں، تو نے اس کی ریزننگ بھی بتا دی، اس پر تیرا شکر ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن اللہ پاک سے بول پڑے، اللہ پاک کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردہ کس طرح زندہ کریں گے، آپ مردہ کس طرح زندہ کریں گے۔ اب یہ ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور ابراہیم علیہ السلام پکے موحد ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اللہ کے نبی اور رسولوں کے والد ہیں۔ کتنے ہزار رسول ان کی نسل سے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تو ان کا ایمان تو نبی بننے سے پہلے اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کا ایمان مومن بننے کے بعد بھی اتنا مضبوط نہیں ہوتا، ان کا نبی بننے سے پہلے اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ وہ تو تمام انسانوں کے مومنوں کے ایمان جمع کر دے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اتنے بڑے مومن ہوتے ہیں۔ تو ایک دن اللہ سے پوچھ بیٹھے کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا دیجئے نا آپ مردے کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ قال اولم تؤمن، یہ تیسرا سپارہ ہے اور تیسرے سپارے کا تیسرا رکوع ہے اور تیسرے رکوع کی تیسری آیت ہے، تیسرا پارہ بھی ہے اور تیسرے پارے کا تیسرا رکوع بھی ہے اور تیسرے رکوع کی تیسری آیت بھی ہے۔ تو کوئی اس سے یہ ثابت نہ کرے کہ استاد جی ترے ثابت ہو گئے تو یہ مطلب ہے تیجا بھی ثابت ہو گیا، مرن کے بعد تیجا بھی ضروری ہو گیا۔ کوئی تیجا مرنے کے بعد تیسرا ادھر سے ثابت نہ کرے، ویسے تو اگر تیسرا ثابت کریں گے تو چوتھا بھی ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ چوتھے سپارے کا چوتھا رکوع کا چوتھی آیت بھی ہے اور پھر پانچواں بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ پانچویں سپارے کے پانچویں رکوع کی پانچویں آیت بھی ہے۔ وہ تو ثابت کہاں ہوئی، تو یہ ایسے مسئلے سے ثابت ہوگا اس طرح۔ تو اس میں کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اولم تؤمن، اے ابراہیم علیہ السلام کیا آپ کو ایمان نہیں ہے، آپ کو یقین نہیں ہے کہ میں مردے زندہ کر سکتا ہوں؟ اللہ پاک یہ بات نہیں ہے۔ قال بلا، کیوں نہیں؟ اللہ پاک مجھے آپ پر پورا یقین ہے، پورا فیتھ ہے، فل فیتھ ہے میرا آپ کے اوپر کہ آپ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، کل قیامت کے دن بھی کریں گے، آج بھی کر سکتے ہیں۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو جو چیز میرا یقین ہے، جو چیز میرا ایمان ہے، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس ایمان پر مجھے اطمینان دیا ہے۔
ولیکن لیطمئن قلبی، اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ درجے ہوتے ہیں ایمان یقین کے، سب سے اونچا درجہ ہے اطمینان قلب کا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آگ جلاتی ہے، یا آپ نے بچپن سے سنا ہوگا کہ آگ کاغذ کو جلاتی ہے، لکڑی کو جلاتی ہے، کوئلے کو جلاتی ہے، لوہے کو جلاتی ہے، بچپن سے سنا ہے۔ آپ کو یہ علم حاصل ہو گیا، اور آپ کو یہ علم اس درجے کا ہے کہ آپ اس کے بغیر سوچ ہی نہیں سکتے۔ جہاں آگ ہوگا وہاں جلنا ضرور ہوگا۔ کہ فلاں جگہ پر فلاں بستی میں آگ لگی ہے یا آگ لگ گئی، تو آپ کے دماغ میں آٹومیٹکلی، چاہے وہ کہے نہ کہے، آپ کو یہ فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ وہاں کوئی چیز جل چکی ہے، فلاں فیکٹری میں آگ لگی ہے۔ تو اس کا آپ کیا اندازہ نکالیں گے کہ وہاں کوئی چیز جل رہی ہے؟ یہ نکالیں گے، اس لیے کہ ہم کو یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے، اور آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکڑی لے کر، کوئلہ لے کر، کاغذ لے کر، کپڑا لے کر آگ میں جلایا ہو۔ پہلے صرف سنا تھا کہ آگ جلاتی ہے، اب آپ نے آگ کو جلاتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ تو پہلے بھی یقین تھا، لیکن اب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو جو سننے سے جو یقین حاصل ہوا تھا، اب اس یقین میں اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ صرف اب سننا نہیں رہا بلکہ دیکھنا بھی ہوا۔ اچھا، جلاتے 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 آپ کا ہاتھ جل گیا، آپ کا ہاتھ جل گیا۔ پہلے صرف سنا تھا، پھر بعد میں دیکھا تھا، اب تو کہتے ہیں سیلف ایکسپیرینس، اب تو سیلف ایکسپیرینس ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص کہے نا کہ بھائی آگ جلاتی نہیں ہے، تو آپ کہیں گے چل میں تینوں سکتا ہوں، چل آپ۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ بھی کبھی قدرت سے، اپنی قدرت سے آپ کو حکم دے دے کہ بھائی مت جلا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، نہیں جلایا۔ پچھلے دنوں تبلیغی جماعت والے ایک جگہ گئے، تو جلیبی والا جلیبی بنا رہا تھا، تو جماعت کا ساتھی ان کے پاس چلا گیا اور ان کو کہا کہ بھائی اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کا یقین، اور غیر اللہ سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا یقین اپنے قلب میں پیدا کر لے۔ بڑی اس کو لمبی چوڑی تقریر کی، اس کے ساتھ بحث ہو گئی۔ بزرگ فرماتے ہیں جماعت والوں کو جب روانہ کرتے کہا بحث مت کرو، سمجھاؤ، نہیں سمجھتا تو ٹھیک ہے، دعا کرتے ہوئے آ جاؤ، بحث مت کرو اس کے ساتھ، کیونکہ ہر آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، بولنے والا پڑھا لکھا نہیں ہوتا۔ وہ اگلا بندہ کہیں ایسا نہ ہو ابھی گنہگار ہے، کافر ہی نہ ہو جائے بحث کرتے کرتے، چھوڑو۔ پر وہ اس کے ساتھ بحث میں لگ گیا۔ تو بحث میں لگتے لگتے انہوں نے کہا اچھا تمہارا خدا یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، تو پھر یہ تیل ہے، تیل میں ہاتھ ڈالو نا۔ تم کہتے ہو اللہ پاک اگر نہیں چاہے تو جلاتا نہیں۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پوری کڑھائی میں ابلتے ہوئے تیل میں اپنا ہاتھ ڈال دیا، اور اس نے کہا نکالو نکالو۔ اس نے کہا ایسے نہیں، ہاتھ تیل میں ہے اور ابل رہا تیل۔ اس نے کہا نکال لو۔ وہ جلیبی والا سمجھا میرے متھے لگے گا، اب یہ سارا کچھ میرے ماتھے آئے گا، دنیا مجھے برا بھلا کہے گی۔ اس نے کہا نکالنے ہو گیا۔ اس نے کہا انج نہیں نکالوں گا۔ اس نے کہا پھر کس طرح نکالے گا؟ اس نے کہا تم 4 مہینے میرے ساتھ نکلے گا، نہیں 3 چلے میرے ساتھ جائے گا تبھی ہاتھ نکلے گا، ورنہ یہ ہاتھ اندر ہے۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس وقت تک ہاتھ نہیں نکالا ابلتے ہوئے تیل سے جب تک کہ اس سے 4 مہینے نہیں لکھوا دیے، اور جب 4 مہینے لکھوا دینے کے بعد جب اس نے تیل سے ہاتھ نکالا تو ہاتھ پر تیل تو لگا ہوا تھا، پر اس ابلتے ہوئے تیل میں رتی برابر اس کا کوئی بھی بال بیکا نہیں ہوا، کوئی بال جلا نہیں، نہ ہاتھ میں کوئی زخم ہے۔ یہ کرامت ہے۔ پکڑ لیا مسلمانوں نے ایک شخص کو، پوچھا کون؟ اس نے کہا مسلمان، ہندوؤں کی بستی میں مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا مارو جی اس کو۔ یہ کہاں مسئلہ آ گیا، اس کو مارو۔ گاؤں کے سب جمع ہو گئے، انہوں نے کہا مارنا تو ہے اس کو، لیکن اپنے ہاتھوں سے نہ مارو، اس لیے کہ تمہارے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے گندے ہوں گے، یہ گندے، ان کا خون گندا، اس لیے اس کو ہاتھ سے مت مارو۔ یہ جتنے ہندو ہیں یہ چوہے پکڑتے ہیں، اور چوہے پکڑنے کے بعد مسلمانوں کے محلے میں جا کے چھوڑاتے ہیں،
کہ مسلمان ماریں گے اس کو، ہم نہیں مارتے، پاپ لگے گا، مسلمانوں کو مارو۔ آج بھی ہندوستان میں یہی حال ہے، چوہے پکڑیں گے اپنی دکان سے، کہتے نا 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 نہ مارو، پاپ لگے گا۔ پھر کیا کرنا ہے، کہا مسلمانوں کے محلے میں چھوڑا، وہ مار دیں گے۔ جب ان کے یہاں گائے بیل بوڑھی ہو جاتی ہے، ساری زندگی گاؤں ماتا، اسی گائے کو چومیں گے، دودھ پیئیں گے، گھی بنا کے، مکھن بنا کے، سب کچھ کھائیں گے، اور جب بوڑھی ہو جائے گی، کسی قابل نہیں ہوگی، تو کہیں گے جا اسینو اپنی ذبح کرتے، اس کو قصائی کو دیا اور مسلمان کو دینا، وہ خود ذبح کر دے گا۔ انہوں نے کہا اس کو مت مارو، ہمارے ہاتھ خراب ہوں گے، کیا کرو، کہا اس کو ہانڈی میں رکھو، نیچے آگ لگا دو۔ ہانڈی منگوائی بڑی سی، اس کے اندر اس کو ڈالا، اوپر سے ڈھکنا بند کیا اور نیچے آگ لگا دی۔ اب وہ جو مسلمان تھا اندر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد اس نے صدق کے دل سے کلمہ شروع کر دیا۔ کیا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان، خلوص کے ساتھ مالک کو پکارا، زور سے طوفان آیا، آندھی آئی، اس ہانڈی کو اڑا کر لے گئی، آگ بجھ گئی، ہانڈی ہواؤں میں اڑتے اڑتے اڑتے، ہانڈی ہواؤں سے اڑتے ہوئے ایک بستی پر پہنچی، اتر رہی، بستی والے دیکھے طوفان میں یہ کیا آ رہا ہے، چنانچہ جب بستی نیچے آئی، ہانڈی نیچے آئی، تو بستی والے بڑے خوش ہوئے کہ چلو طوفان تو کسی کے لیے تھا، پر شاید بھگوان نے ہمارے لیے زردہ بھیجا ہوگا، بریانی بھیجی ہوگی، اتنی بڑی ہانڈی، وہ بھی ترتی ترتی، گرم گرم۔ بڑے خوش ہوئے کہ اس سارے تباہی میں ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ بھگوان نے ہمارے لیے جو ہے کوئی کھانا بھیجا ہوگا۔ چنانچہ جب گرم گرم ہانڈی کو جب کھولا تو اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا، لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہا۔ جب کھولا، حیران پریشان، ہٹو کوئی بھوت ہے، کوئی جن ہے۔ چنانچہ جب ڈھکنا کھولا، یہ باہر سے نکلا، اندر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا۔ لوگ بھاگے، انہوں نے کہا بھاگو مت دوستوں، میں کہاں ہوں، مجھے بتاؤ۔ جب تھوڑا سے سنا آدمی ہے، آدمی کی آواز آئی، سارا کچھ پتا چلا، قریب آئے، اس سے سارا حوال پوچھا۔ اس نے کہا میرے ساتھ تو یہ کیا ہے، مجھے بتاؤ میں کہاں آ کے پھنسا ہوں۔ انہوں نے کہا جس ہندوؤں کی بستی سے تجھے اٹھایا گیا ہے اور جہاں پھینکا گیا ہے، یہ بھی ہندوؤں کی بستی ہے، لیکن آج تک یہ ہندوؤں کی بستی تھی، اب کے بعد یہ مسلمانوں کی بستی ہو گئی ہے۔ سارے ہندو نے یہ منظر دیکھ کر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی، میرے مالک، میرا اللہ اس بات پر قادر ہے، قدرت رکھتے ہیں کہ اندر سے نکال لے، آگ کے اندر سے تاثیر کھینچ لے، لیکن عموماً یہ اللہ کی قدرت کی بات کر رہا ہوں، عموماً اللہ کی سنت، ایک ضابطہ، ایک قانون ہے، آگ جلاتی ہے، سنا تھا جلاتی ہے، جلا کے دیکھا جلاتی ہے، لیکن خود جل کے بھی دیکھا تو اب تو پورا یقین آ گیا۔ تو یہ جو جل گئے نا، یہ اس سے جو آگ کے جلنے کا یقین آیا ہے، اب اس سے اونچا درجہ کوئی، اس سے اونچا درجہ کوئی، کہ اب 100% یقین آ گیا۔ سنا تھا، دیکھا تھا، لیکن خود جل کے دیکھا، تو اب جو علم حاصل ہوا، اب جو یقین آیا ہے، اس یقین سے اونچا درجہ کوئی نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ مانتا بھی ہوں، آپ نے کہا میں نے مانا، میں خود جانتا بھی ہوں کہ آپ مردے کو زندہ کرتے ہیں، لیکن اگر میں آنکھ سے دیکھ لوں گا تو اطمینان قلب اور یقین کا اعلیٰ درجہ حاصل ہو جائے گا، جسے آپ کہیں کہ کیک تو بن گیا ہے، اب کیک کے اوپر آئسنگ جو ہوتی ہے، ڈیکوریٹنگ ہوتی ہے، تو میرے ایمان پہ ڈیکوریٹنگ بھی ہو جائے، اطمینان قلب بھی ہو جائے، تو میرے اللہ اب مجھے وہ بھی دکھا دیجیے۔ فرمایا ابراہیم ایسا کر، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لے، 4 اڑنے والے جانور لے لے، اور 4 اڑنے والے جانور کو لے کر ان کو ذبح کر دے۔ ذبح کرنے کے بعد ان کے ٹکڑے کر دے۔ 4 مختلف جانور اس کو ذبح کیا، اس کے ٹکڑے کر دیے، اور ٹکڑا کر دینے کے بعد کہا اس کو مکس کر دے، اور مکس کرنے کے بعد کچھ ادھر رکھ دے، کچھ ادھر رکھ دے، کچھ ادھر رکھ دے، 4 مختلف پہاڑوں پر رکھ دے، اور فرمایا ثم ادعوہن۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ پر کھڑے ہو کر 4 پرندوں کا نام لے کر کہو آ جاؤ میرے پاس۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر پکارنا آپ کا کام ہوگا، میری قدرت کا کرشمہ دکھانا میرا کام ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندوں کے ٹکڑے کر کے مکس کر کے مختلف جگہوں پر رکھ دیے۔ ابراہیم علیہ السلام 5ویں جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے اور ان کو بلایا۔ ہر ٹکڑا اپنی اپنی جگہ سے اڑ کر دوسرے ٹکڑے کے ساتھ جڑتا گیا۔ دیکھتے دیکھتے، آنکھوں سے دیکھتے دیکھتے 4 پرندوں میں اللہ نے روح ڈال دی اور 4 پرندے اڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گود میں آ گئے۔ یہ میں کسی کہانی نہیں سنا رہا، یہ قرآن مجید کا 3واں سپارہ، 3واں رکوع، 3 آیت، 3 رکوع۔ آپ اپنے گھروں میں جا کر ترجمہ بھی دیکھنا، تفسیر بھی دیکھنا، میں نے تو بہت مختصر بتایا۔ اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے آپ کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا۔ ان 4 پرندوں کا بھی تذکرہ ہے۔ وہ 4 پرندے کون کون سے تھے میں نے تو یہ بتایا نہیں، وہ مرغی تھی، وہ بطخ تھے، وہ کوئل تھی، وہ تیتر تھے، وہ بٹیر تھے، وہ تو میں نے بتایا نہیں۔ بڑی تفصیل آپ کو اس کتاب میں ملے گی اگر آپ دیکھیں گے تو۔ کہاں یہ واقعہ ہوا، کب یہ واقعہ ہوا، ساری تفصیل اپنی جگہ پر آپ کو ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کوئی بھی حکم دے، کسی چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرے تو ہم پوچھنے نہیں اہلیت رکھتے کہ اللہ پاک یہ کیوں، آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ نے رمضان کو کیوں پسند کیا 12 مہینوں میں؟ آپ نے خانہ کعبہ کو، آپ نے مدینہ شریف کو، آپ نے مسجد اقصیٰ کو، آپ نے جامع مسجد کو، آپ نے مساجد کو کیوں منتخب کیا دوسری جگہوں پر؟ اور آپ نے بکری کو کیوں حلال قرار دے دیا اور خنزیر کو کیوں حرام قرار دے دیا؟ اور آپ نے اونٹ کو کیوں حلال قرار دے دیا، اونچا ہے، اور آپ نے کیوں ہاتھی کو حرام قرار دے دیا؟ ہم نہیں پوچھ سکتے۔ ہاں اللہ خود بتا دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ڈسکلوز کر دے اور اللہ خود بتا دے کہ بھائی دیکھو یہ میں نے اس لیے یہ کیا ہے اور میں اس لیے کرتا ہوں، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب آ گئی بات وہ سوال والی، رمضان والی، کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ دوسرے مہینوں پر کیوں پسند کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ میں گزشتہ کر بتلا چکا ہوں پچھلے سبقوں میں۔ آج کی مجلس میں اس کی دوسری وجہ بتاتا ہوں، اور یہ وجہ اللہ رب العزت نے خود اپنی زبان سے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ میں نے کیوں پسند کیا، یہ کیوں مقدس ہے، اس میں برکتیں کیوں آئی، اس میں فضیلتیں کیوں آئی، اس میں میری نعمتوں میں اضافہ کیوں ہوا۔ ایک کام تم کرتے ہو اور اس کے بدلے میں 70 گنا اضافہ کر کے تمہارے نامہ اعمال میں جو ہے وہ فضیلتیں دیتا ہوں۔ تمہارے لیے میں بے پناہ جو ہے رحمتوں کا اور برکتوں کا سامان کرتا ہوں۔ عام دنوں میں کوئی نیکی کا کام کرنا چاہو تو دل میں آتا ہے نیکی کروں، لیکن پیچھے وہاں ہوتا ہے شیطان، وہ تمہیں نیکی سے روکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ عام دنوں میں ہوگا، رمضان میں میری رحمت کا تقاضا یہ ہے تم نیکی کے ارادے کرو، عزم مصمم کر لو، وہ شیطان جو تمہیں روکنے والا تھا میں نے اس شیطان کو بند کر دیا ہے، اس لیے اب وہ تمہیں روکے گا نہیں، تم آسانی کے ساتھ نیکی کی طرف چل پڑو۔ یہ تراویح ہے نا، میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ناراض نہ ہونا، تراویح کے لیے ہماری مسجدیں آدھی بھر جاتی ہے، کبھی پوری بھر جاتی ہے۔ تراویح کی حقیقت کیا ہے، اس کا وظیفہ کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے؟ اس کا درجہ یہ ہے کہ تراویح سنت ہے، تراویح سنت ہے، اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ، اس کا اونچا سے اونچا درجہ یہ ہے کہ تراویح سنت ہے۔ لیکن سنت سے اونچا درجہ فرض کا ہے۔ عام دنوں میں یہ جو اتنے مسلمان آتے ہیں، 1 گھنٹہ مسجد میں بیٹھتے ہیں، 1.5 گھنٹہ بیٹھتے ہیں، 10 بجے گھر سے چلنا شروع کرتے ہیں، اور یقیناً اس چلنے کے لیے تیاری بھی کرتے ہوں گے، پریپریشن بھی ان کی شروع ہوتی ہوگی۔ 9:45 بجے سے یہ تیاری شروع کرتے ہیں، اور کہیں گھر جا کر اپنے گھر میں بستر پر اور صوفے پر کہیں 11:15 بجے جا کر ٹھکانے پر پہنچتے ہیں۔ 2 گھنٹے، اور 2 گھنٹے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں رمضان میں ایک عبادت کے لیے خرچ کرتے ہیں، جبکہ غیر رمضان میں اللہ رب العزت اس کا 10واں حساب سے مانگ رہا ہے۔ صرف 4 رکعت پڑھنی ہے عشاء کی، لیکن آپ دیکھیں گے رمضان کے علاوہ میں مسجد میں 1 صفحے میں مشکل سے بنتی ہے، 2 صفحے، جنرلی بات کر رہا ہوں کہ 2 صفحے، جو مسجد رمضان میں بھر جاتی ہے
وہ غیر رمضان میں بمشکل 1 صف 2 صفحے مشکل سے بنتی ہے. وہاں انسان نیکی کا ارادہ نہیں کرتا ہے تو کافر وہ شیطان ہوتے ہیں نا، وہ اس کو اس نیکی کے ارادے سے باز رکھنے کے لیے پورا زور لگا دیتا ہے. ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ نہ چلے نیکی کے راہ پر، اور اس کی کوشش کے بڑے عجیب و غریب طریقے ہیں. اول تو وہ کرنے دیتا نہیں، شیطان پیترے بدلتا ہے. وہ مختلف، یہ نفس جو ہے نفس یہ بھی دشمن ہے انسان کا، اور شیطان بھی دشمن ہے انسان کا. لیکن نفس بیچارہ بھولا بھالا دشمن ہے، بچے کی طرح ہے، ایک ضد کرتا ہے مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور شیطان بڑا عیار دشمن ہے، وہ بڑے پیترے بدلتا ہے. 100 بھیسوں میں آ کر 100 جو ہے شکل میں اور روپ میں آ کر آپ کو نیکی کے کام سے روکنے کی کوشش کرے گا. وہ کہے گا نیکی مت کرو، کیا نماز پڑھنی، چھوڑو، اللہ بخش دے گا، غفور الرحیم. پہلے تو یہ کہے گا، کوشش کرے گا کہ آپ کو نماز پہ لائے گا. کیا ضرورت ہے، بہت دنیا میں بہت سارے ایسے بندے جو نماز نہیں پڑھتے، ان کے اللہ ان کو بھی بخش دے گا. اور اگر نہیں بخشے گا تو کیا ہے، کچھ دیر جہنم میں جانا ہے، پھر تو جنت تو ہے نا. اس کو یہ نہیں معلوم کہ کچھ دیر جہنم کا کیا کتنا بڑا لمبا زمانہ ہے. کچھ دیر کا جہنم کی تو ایک گھڑی، میری اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، جہنم کی ایک گھڑی ساری دنیا آگ کا کنواں بن جائے، ساری دنیا کی ہر چیز ایندھن بن جائے آپ کو بھڑکانے کے لیے. جہنم میں پڑے ہوئے شخص کو جہنم سے نکال کر اس دنیا کے ایندھن کنویں میں پھینک دو نا، تو یہ اس کے آگ کے مقابلے میں دنیا کی اتنی ساری آگ ایسی ٹھنڈی ہوگی کہ اس ادھر سے نکال کر ادھر پھینکتے اس کو نیند آ جائے گی، سو جائے گا. اس کے لیے اتنی ٹھنڈی ہے یہ. تو جب دنیا کی آگ پوری دنیا میں جتنی چیزیں جلنے والی ہے سب جلا دو، اور پوری دنیا کنواں ہے، جل رہا ہے، تو بھی جہنمی اس آگ میں سو جائے گا، تو جہنم کی آگ کیسی ہوگی. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور اس طرح آئے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جبرائیل کی شکل کو دیکھا کہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، خوف سوار ہے، اور بالکل ڈر لگ رہا ہے. چہرے سے معلوم کیا، کہا جبرائیل کیا بات ہے، پہلے بھی آپ آتے رہے. اور کل یہ یاد رکھیے، پوری تاریخ نبوت میں، انبیاء میں، کسی اللہ کے نبی کے پاس 300 مرتبہ سے زیادہ جبرائیل نہیں آئے. کوئی ایک ایسے نبی بھی ہیں جن کے پاس پوری زندگی میں 1 دفعہ آئے. کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام ایسے ہیں جن کے پاس 2 مرتبہ پوری زندگی میں آئے. کوئی ایسے ہیں 30 مرتبہ اور 50 مرتبہ. لیکن کوئی ایسے نہیں ہے جن کے پاس 300 سے زیادہ آئے ہوں. لیکن ایک ہے ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کے پاس 23 سال میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ آئے. 300 سے زیادہ کسی کے پاس نہیں. اور ہمارے آقا علیہ السلام کے پاس 24,000 ٹائمز حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. کہا اس سے پہلے آپ کو ایسے نہیں دیکھا. اور آج آپ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. بات کیا ہے؟ کوئی اللہ کا پیغام لائے ہیں، کوئی ڈراؤنی اللہ کی طرف سے وعید، کوئی خوفناک، کوئی ڈرانے والا خبر لے کر آئے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، آج اللہ کی طرف سے کوئی ڈرانے والی خبر لے کر نہیں آیا، بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر آپ کے دامن میں پناہ لینے کے لیے آیا. آج میرا آنے کا مقصد آپ کے دامن میں پناہ لینا ہے، آپ کے پیچھے چھپنا ہے، آپ کا سہارا لینا ہے. کہ کیا بات ہے؟ کہا آج میں نے جہنم کی ایک جھلک دیکھی. اس جہنم کی جھلک نے مجھے بے چین کر دیا، اور میں ڈرتا ہوا آپ کے دامن میں پناہ لینے کے لیے آیا. کہ اللہ سے درخواست کریں کہ اللہ جبرائیل کو جہنم میں نہ ڈالے. سارے فرشتوں سے ملے ہیں میرے آقا معراج کی رات میں. اور معراج کی رات میں جانے کی حکمت بھی بہت ساری ہے. آپ نے سنی 27 معراج سے لے کر رمضان کے شروع تک
پہلی دن تک آپ معراج کی حکمتیں سنتے رہے کہ معراج میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ کیوں بلایا، زمین سے کیوں نہیں معراج کرا دی. کئی حکمتیں میں نے بیان کی اللہ کی عطا کردہ توفیق سے. من جملہ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ کے فرشتوں، آسمان کے فرشتوں نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ زمین والے کتنے لکی ہیں کہ تیرے حبیب و محبوب حضرت محمد الرسول اللہ کا دیدار بھی کرتے ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں. اللہ یہ شرف ہمیں بھی دے کہ ہم تیرے محبوب سے ملاقات کریں. اللہ نے اس ملاقات کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے فرشتوں سے ملاقات کرانے کے لیے معراج تعلیم عطا فرمایا. سارے آسمان کے فرشتے، پہلی آسمان سے لے کر ساتواں آسمان کے فرشتے اور آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سارے فرشتوں نے حضرت محمد الرسول اللہ سے ملاقات کی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سب فرشتے ہنس رہے ہیں ملاقات کے وقت، بڑے خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں. ایک فرشتے آئے تو نہ مسکرائے نہ ان کے چہرے پر ہنسی ہے. ملاقات کروائی اور چہرہ ہے بدستور، بالکل اسٹریٹ فیس جسے آپ کہیں، ہنسنا کوئی نہیں. تو پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیوں نہیں ہنس رہے ہیں اور یہ کون ہے اور یہ ہنس کیوں نہیں رہے؟ سارے فرشتوں سے ملے، لاکھوں کروڑوں سے، سب ہنسے ہیں، ان سے کیوں ہنسی نہیں ہو رہی؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالک ہیں، ان کا نام مالک ہے، ان کا نام مالک. اس فرشتے کا ہر فرشتوں کے نام ہے. حضرت جبرائیل یہ نام ہے فرشتوں کے. ابھی کسی کے یہاں کل پرسوں بچہ پیدا ہوا تو اس نے نام رکھا جبرائیل. میں نے کہا اگلا ہو جائے تو اسرائیل رکھ لے، پھر میکائیل رکھ لینا، توڑ پھوڑ کرے گا سب کچھ، اس کا نام اسرائیل رکھ لینا. اسرافیل رکھ لینا جو مکے مار کر تیرے جان نکال دے. کوئی ایسے اب یہ انسانوں والے نام رکھو جی، ٹھیک ہے جبرائیل نام رکھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ نام رکھو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کتنے نام ہیں، ان ناموں میں سے کوئی نام پسند نہیں آتے. کسی ایک دن اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں آپ کو سناؤں گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر وہ موضوع چل پڑا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ 2 مہینے چلے گا انشاءاللہ، جس میں صرف اور صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اس میں محمد کی خصوصیت کہ کسی نے محمد نام رکھ لیا تو اللہ اسے کتنی برکتوں سے مالا مال کرتے ہیں. 2 مہینے تک ایک موضوع پر انشاءاللہ بات کر سکتا ہوں، 2 مہینے تک. اس میں محمد کی خصوصیت ہے. شہد سے میٹھا، جان سے بھی زیادہ پیارا ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شہد سے بھی میٹھا ہے اور جان سے بھی زیادہ پیارا ہے یہ نام. اللہ والے کتنے اس نام کے پیچھے. ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں، ابھی بھی ہیں، ندوہ کے، کہ جن کے یہاں 4 بیٹے ہوئے تو پہلے بیٹے کا نام رکھا محمد، پھر دوسرا بیٹا ہوا تو کہا کیا نام رکھے ان کا؟ بتیروں نے بتیرے نام دیے، پر کسی کے رائے سے اتفاق نہیں کیا. انہوں نے کہا میں اس کا نام بھی محمد رکھوں گا. لوگوں نے کہا وہ بھی محمد یہ بھی محمد. انہوں نے کہا محمد ثانی کر دیتا ہوں، دوسرا محمد نمبر 2، محمد نمبر 2، محمد ثانی. تیسرا ہوا، انہوں نے کہا اس کا کیا نام رکھوں؟ پھر مشورے دیے. انہوں نے کہا میرا دل کرتا ہے اس کا نام بھی محمد ہی رکھوں، محمد ثالث. اور چوتھے گھر میں اللہ پاک نے بیٹا دیا، اس کا نام بھی رکھا محمد، اور محمد رابع حسنی ندوی مدذل العلی. اللہ پاک نے 4 بیٹوں کو بڑا مرتبہ دیا ہے. ابھی بھی ہے حضرت مولانا محمد رابع صاحب حسنی ندوی مدذل العلی، بہت بڑے عالم ہیں ہندوستان کے. مولانا زین العابدین صاحب، مفتی زین العابدین صاحب فیصل آباد والے رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت پیر و مرشد نور اللہ مرقدہ و برد مسجد کے خلیفہ تھے اور اونچے لوگوں میں سے تھے. صاحب تقوی، صاحب ورع، اچھے انسانوں میں، بڑے بزرگوں میں تھے. تبلیغ میں تو ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا. حضرت مفتی زین العابدین صاحب فیصل آباد والے، تو ان کو حضرت جی مولانا یوسف صاحب سے بڑا پیار تھا، بڑا پیار تھا ان کو. تبلیغ، وہ بھی تبلیغ والے، یہ بھی تبلیغ والے. ان کے یہاں بیٹا ہوا، اس کا بیٹے کا نام رکھا یوسف، اور دوسرا ہوا تو ان کا لوگوں نے کہا دوسرا نام رکھا، اس کا نام بھی یوسف.
نے کہا یوسف کیا؟ نے کہا یوسف ثانی. تیسرا ہوا اس نے کہا یوسف ثالث. چوتھا نے کہا یوسف رابع. اب یہ بھی نام بھی ہم ایک نام کہتے ہیں گال میں ہے. ہمارے یہاں تو اچھا نام دے دو نا کسی کو. انہوں نے کہا ساڑی دادی دے مسیر دے پتر دے ماسی دے تی دا نا ہے. اللہ کے بندو اس کا ہے نا. وہ پچھلی 5 نسل پیچھے جائے گا. انہوں نے کہا ہماری نسلوں میں اس کا نام بھی ہے. وہ اس کی نسل میں اس کا نام. بھائی اچھے نام ہے تو تمہارے گھر میں بھی آ جائے تو حضرت کے وہ اس کے آئے تمہارے نام وہ ہونا چاہیے جو خاندان میں کسی کا نام ہے. مجھے یاد ہے ابھی بھی وہ اب تو بچی جوان ہو گئی میرے ہاتھوں پیدا ہوئی. میں نے اس کے کان میں اذان دی. اس کی ماں میرے پاس پڑھ کے گئی. استاد جی کہتی ہے اس کی ماں. اس کی یہاں بچی پیدا ہوئی میرے پاس آئی کہنے لگے استاد جی نام دے دو. میں نے اس کی ماں کی مناسبت سے میں نے کہا کل پتر لے لینا. میں نے کتابیں دیکھی اچھے سے کوئی نام دیے 5 نام لکھ کر دے دیے. دوسرے دن آئے کہنے لگے استاد جی اور نام نہیں دے سکتے. کیا کیوں نہیں دے سکتے؟ میں نے 5 اور لکھ کر دے دیے. مجھے یاد ہے 19 نام میں نے دیے. 19 نام. ان میں سے کوئی پسند نہیں آیا. کہنے لگے استاد جی کوئی اور نام دو. میں نے کہا پتر کل آنا استخارہ کر کے نام دوں گا. وہ دوں گا جو آج تک کسی نے نہیں رکھا ہے. ہاں استاد جی یہ ٹھیک ہے تھینک یو ویری مچ. وہ آج بھی اپریشیٹ. میں بہت احسان مند ہوں گی شکر گزار. میں نے کہا استخارہ کروں گا اور نام وہ دوں گا جو آج تک کسی نے رکھا نہیں. پرامس کرو تم نے رکھنا ہے. میں نے کہا جی استاد جی آئی ول. میں نے کہا اچھا. وہ چلی گئی. دوسرے دن آئی تو میں تو کام کر رہا تھا. بیٹھ گئی. استاد جی ہاں ٹھیک ہے بیبی ٹھیک ہے. میں نے جیسے کوئی سمجھا نہیں. کہا استاد جی. میں نے کہا جی. جب جا رہے 1.5 گھنٹہ بیٹھنے کا کہ استاد جی نام میں نے کہا اچھا تو نام کے لے آئی. میں نے کہا تھا نام دوں گا وہ جو آج تک کسی نے دیا ہی نہیں. کہا میں نے کہا رکھ لو مچھر مکھی پسو سانپ بچھو. استاد جی جو کہ میں نے کہا یہ وہ نام ہے جو آج تک کسی انسان نے رکھے نہیں. ارے اللہ کے بندے اتنے اچھے اچھے نام دیے کسی اور نے رکھے ہوں تو اس نے اچھے تھا تبھی رکھا. تم بھی رکھ لو نا. عائشہ نام اگر کسی کے یہاں تمہاری پھوپھی کی بیٹی کا نام ہے تو تمہاری بیٹی کا نام بھی عائشہ ہو جائے تو حرج کیا ہے؟ اگر کسی کا نام عمیرہ ہے اور تمہارے بیٹے تمہاری بیٹی کا نام عمیرہ ہو جائے تو حرج کیا ہے؟ تمہارے رشتہ داروں میں اگر کسی کا نام محمد ہے تو تمہارا نام تمہارے بیٹے کا نام محمد ہو جائے تو حرج کیا ہے؟ جس دسترخوان پر محمد بیٹھ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف یہی نہیں کہ دسترخوان کی اس روزی میں برکت دیتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ دسترخوان پر بیٹھنے والوں کی مغفرت فرماتے ہیں. یہ تو کسی ایک موضوع. اب میں دوسری طرف نہیں جاتا. میں انشاءاللہ جب شروع کروں گا تو میں پورا مکمل کروں گا پوری تفصیل کے ساتھ. اس میں خصوصیت ہے اس میں محمد سناؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی خصوصیت کیا ہے. کیا نام ہے محمد کا معنی کیا ہے اس کی خصوصیت کیا ہے اور اس کی برکتیں کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے. اللہ نے چاہا تو کسی اور وقت تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام نام ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام نام ہے. اسرائیل یاد رکھیے کہ کسی حدیث میں اسرائیل نام نہیں ملتا. جان نکالنے والے فرشتے کا نام اسرائیل کسی حدیث پاک میں نہیں ملتا. حدیث پاک میں جو ان کا نام ملتا ہے وہ ملک الموت ملتا ہے. ملک الموت کہ جان نکالنے والے فرشتے موت کے فرشتے. یہ اسرائیل تو روایتوں میں آتا ہے. حدیث پاک میں اللہ کے اس فرشتے کا نام اسرائیل نہیں ملتا. ملک الموت جس حدیث پاک میں دیکھیں جس حدیث پاک میں دیکھیں ان کا نام ملک الموت ہے. اور پھر اللہ کے اور بھی فرشتوں کے نام ہیں تو ان کا کہا ان کا نام ہے مالک. ایک اور فرشتہ ہے سن لیجئے ان کا نام ہے رضوان. ایک اور ہے جن کا نام ہے منکر نکیر.
یہ وہ فرشتے ہیں، ان کی صفاتی نام ہے یا ان کا حقیقی نام ہے؟ منکر نکیر یعنی وہ کہ جو نہ یا آپ کو پہچانتے نہ ان کو پہچانتے ہیں، یہ وہ فرشتے ہیں جو قبر میں آئیں گے اور قبر میں آ کر ہم سے سوال کریں گے. اور ایک ہے مبشر بشیر، کافروں کے پاس جائیں گے وہ ہوں گے منکر نکیر، اور جو مسلمانوں کے پاس فرشتے آئیں گے ان کا نام ہوگا مبشر بشیر، وہ خوشخبری دینے والے ہوں گے. اللہ میری قبر میں مبشر بشیر بھیجے اور آپ کی قبروں میں بھی. نام ہے فرشتوں کے، صفاتی نام کہہ لیجیے، ذاتی نام کہہ لیجیے، تو کہا اس کا نام رضوان ہے. یہ جو آپ سے ملے گا حسین، ان کا نام ہے مالک، اور یہ جہنم کے داروغہ ہیں، جہنم کے انچارج ہے، جہنم کے خازن ہیں، جہنم کے پہرے دار ہیں، جہنم کے دربان ہیں. جس دن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور پھر انہیں جہنم کا داروغہ مقرر کیا اور انہوں نے جہنم کی آگ کو دیکھ لیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے بعد سے کسی فرشتے نے ان کے چہرے پر ہنسی نہیں دیکھی. آج اگر وہ ہنستے تو یا رسول اللہ آپ کی آمد پر ہنستے، لیکن آج بھی نہیں نہ ہنسے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے چہرے پر کبھی ہنسی آنے والی بھی نہیں ہے، انہوں نے جہنم دیکھ لی. اتنی خطرناک، اتنی خطرناک، اتنی ڈراؤنی. یا رسول اللہ وہ میں دیکھ کر، اس کی ایک جھلک دیکھ کر آپ کے دامن میں چھپنے کے لیے آگے ہو. یہ جبرائیل علیہ السلام نے چھپنے کے لیے. تو دوستو، وہ جس نے جانا نہیں وہ اتنا ڈرے، جس کو جانے کا کوئی بھی تصور بھی نہیں، وہ نے تو نہیں جانا. جبرائیل علیہ السلام وہاں تو اللہ کے نافرمان جائیں گے. اور فرشتوں کے بارے میں آیا لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، تھکتے نہیں. جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ کی کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو انہوں نے تو جانا نہیں، وہ تو جہنم سے اتنے ڈرے. اور جس کے جانے کا امکان ہو وہ خوشی کرے، وہ آرام کے ساتھ رہے، وہ ٹھٹے کرے، وہ مذاق کرے، وہ کہے لگائے، اور وہ غافل ہو جائے اور وہ بے فکر ہو جائے. اے انسان کتنا نادان ہے تو کہ تو آخرت کو بھول گیا، تو جہنم کو بھول گیا. جس نے جانا ہے. موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام گزر گئے، پتھر سے آنسو نکل رہے، رو رہا، آواز آ رہی ہے، آنسو نکل رہے. موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہو گئے، نے کہا آپ کیوں رو رہے؟ باقاعدہ پتھر سے پانی نکل رہا. اور ان کو بھی اللہ نے احساس دیا ہے. میں نے آپ کو سنایا تھا وہ واقعہ غزوہ جبل احد کا. جبل احد مدینہ شریف میں کچھ نئے لوگ ہیں، میں ان کو سنا دوں، ان کی برکت سے واقعہ پھر سنا رہا. جبل احد، احد کا پہاڑ مدینہ طیبہ میں ہے، اور اس پہاڑ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کے کہا ھذا جبل یحبنا ونحبہ. یہ پہاڑ، احد کا پہاڑ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ہم سے محبت کرتا ہے. اسے پتھر نہ سمجھو، اللہ نے اس میں بھی اتنا شعور دیا ہوا ہے کہ یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم کو جانتا ہے، پہچانتا ہے. کاش ہم اپنے نبی کو پہچانتے، کاش ہم پہچانتے، کاش ہمیں معلوم ہو جاتا. جتنا جانوروں نے جانا، جتنا پہاڑوں نے جانا، جتنے نباتات نے جانا، جتنے حیوانات نے جانا، جس کو ہم بے شعور اور بے جان سمجھتے ہیں، جتنا انہوں نے جانا، کاش ہم جانتے تھے، کاش ہم جانتے تھے. ایسے ہی لکڑی تھی، درخت کا تنا تھا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ٹیک لگا کر، کبھی تھکے ہوئے ہو تو بیٹھ کر اور کبھی ٹیک لگا کر تقریر فرمائے. ایک دن کہا کسی عورت سے کہ میں تو اپنا، تیرا بیٹا ہے کارپینٹر ہے،
موری غلام کی نجار جو کارپینٹری کا کام کرتا ہے اس کو کہو نا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر ہمارے لیے ممبر بنا دے کہ جب بیان وغیرہ کرنا ہو تو میں اس کے اوپر بیٹھ کر بیان کروں. تیرے بیٹے کو کہہ دے کہ ہمارے لیے ممبر بنا دے. اللہ کے حدیث پاک میں ان کا نام بھی آتا ہے کہ کن کو کس عورت کو کہا, اس عورت کے بیٹے کا کیا نام تھا, پوری تفصیل ہے. کہا اپنے بیٹے کو کہیں بڑھی کو کارپینٹر کو تو ہمارے لیے لکڑی کا ممبر بنا دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے بہترین ممبر بنا دیا. جب ممبر بن گیا تو مسجد نبوی شریف میں لا کر اس کو لگا دیا گیا. اب اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس ممبر پر تشریف لائے کہ میں جمعہ کا خطبہ دوں یا اور تقریر کرنے کے لیے تشریف لائے, بیٹھ گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر سے رونے کی آواز آئی, اور اس طرح رونے کی آواز آئی جس طرح وہ اونٹنی کا بچہ جو اپنی ماں کو گم کر دے تو اپنی ماں کو تلاش کرتے وقت وہ روتا ہے, اس طرح رونے کی آواز مسجد سے شروع. گویا ایک اونٹنی کا بچہ ہے جو اپنی ماں کو تلاش کر رہا, ماں اس سے بچھڑ گئی اور دودھ کے لیے بیچے. آواز عربوں کے لیے غیر معروف نہیں تھی, معروف تھی. یہ اونٹنی کے بچے روتے ہیں, لیکن وہ آواز بڑھتی چلی گئی اور باہر سے, وہ سمجھے باہر سے آ رہی پر باہر سے نہیں, وہ آواز اندر سے آ رہی اور آواز بڑھتی چلی گئی, بڑھتی چلی گئی, بڑھتی چلی گئی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور صحابہ کرام کے درمیان بیان کے درمیان مخل ہو گئی. آواز اب بات صاف نہیں آ رہی, آواز زیادہ ہو گئی, اور صحابہ کرام نے بھی سمجھ لیا کہ آواز کہاں سے آ رہی, وہ سوکھے ہوئے تنے سے کہ جس پر ٹیک لگا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرماتے تھے یا اس پر بیٹھ کر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تقریر فرماتے تھے, اس سے رونے کی آواز آئی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر سے اترنا پڑا درمیان تقریر چھوڑ کر, بیان چھوڑ کر, خطاب چھوڑ کر. خطیب الانبیاء, خطیب اعظم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترتے ہیں. اترنے کے بعد اس تنے کے پاس جاتے ہیں, اس کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں, پیار لیتے ہیں. بعض روایتوں میں آیا ہے کہ اس کو سینے سے لگاتے ہیں, تب جا کر رونے کی آواز بنی. اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ منبر پہ تشریف لائے, اور منبر پر تشریف لانے کے بعد کہا کہ لوگوں ساری بات بتائی کہ یہ میری جدائی پر رو رہا تھا, اور میں چونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ ٹیک لگاتا تھا, ہاتھ رکھتا تھا, آج میں ممبر پہ آ کے بیٹھ گیا ہوں جس کی وجہ سے اس سے میرے فراق میں اور میرے جدائی میں اسے رونا آ گیا. جو رونے کی آواز تم نے سنی, میں اس کے پاس اتر کر تسلی دی اور میں نے اس سے وعدہ کیا ہے یا تو رونا بند کر لے, میں تیرے پاس آ جاتا ہوں, یا پھر میں تجھ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن تجھے جنت میں تازہ درخت بنا کر وہاں نصب کر لیں گے. دونوں میں سے کون سا پسند ہے؟ اس نے جنت میں, میری جنت میں تازہ درخت بن کر رہنا قبول کر لیا ہے اور یہ خاموش ہو گیا ہے. اب یہ میری جنت میں ایک تازہ تنا بن کر رہے گا, تازہ کھجور کا درخت. اس نے پہچان لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو, محبت کو, درجے کو, مقام کو اس نے پہچانا. کھجور کے درخت, پھر حکم دیا اکھاڑو, اور اکھاڑنے کے بعد پھر اللہ کے پیغمبر اسلام نے مسجد میں اسے دفن کروایا. اور پھر جب مسجد نبوی شریف کی جب دوبارہ تعمیر ہوئی تو اس جگہ سے اس درخت کو اکھیڑا گیا, اس تنے کو, اور ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے لے گئے برکت کے طور پر. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ پہچانتے ہیں, وہ جانتے ہیں, جانور جانتے ہیں. تو پہاڑ سے میں کہہ رہا ہوں سوکھا وطن, پتھر, جبل احد, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مجھ سے محبت کرتا ہے, اور صرف یہی ون وے ٹریفک نہیں ہے, میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. آج جبل بخاری شریف کی حدیث ہے,
ھذا جبل یحبنا ونحبہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ ہم سے محبت کرتے ہیں. اور محبت تو ظاہر ہے کہ شعور ہو تبھی تو محبت ہوتی ہے، تھوڑا بہت عقل ہو، شعور ہو، ادراک ہو، احساس ہو، تبھی محبت ہوتی ہے. اور یہ دونوں طرفہ محبت ہے. دوست چاہتے ہیں، آج بھی اور پہاڑ پہ چڑھتے ہیں. تو ایک صاحب حج پہ گئے، وہاں سے نوادرات تبرکات لیتے ہیں. انہوں نے ایک چھوٹا سا پتھر لے لیا، اتنا بڑا ٹکڑا بہت پہاڑ کا لے کر آ گئے. اب اس صاحب کا یہ بیان ہے کہ میں نے تبرک کے لیے اسے گھر میں الماری کے اندر ایک خصوصی ڈبے میں نے اس پتھر کو رکھا، اس کے اوپر کپڑا اور روئی وغیرہ رکھ کر بڑے احترام کے ساتھ اس کو میں نے اپنے گھر میں رکھا. کچھ دنوں کے بعد جب میں نے ڈبہ کھول کر دیکھا تو دیکھا اندر سے سارا کپڑا، ساری روئی گیلی ہے. پتھر ہے لیکن روئی بھی گیلی ہو گئی، رنگ اس کا بدل گیا، کپڑا کا رنگ بدل گیا، کپڑا گیلا ہے. بڑا حیران اور پریشان. کہا میں نے گھر والوں سے بات کی، انہوں نے کہا اس کو اٹھاؤ، اس کو اٹھا کے موئسچرائز جسے ہم کہہ دیتے ہیں، موئسچرائز ہو گیا، لہذا آپ اس کو کہیں باہر ہوا میں رکھ دو. کہتے ہیں میں نے اس کو اپنے گھر میں ونڈو کے پاس، فائر پلیس پر، یہاں وہاں کسی جگہ پر کپڑے کے اندر بند کر کے رکھ دیا کہ موئسچرائز نہ ہو. 2-3 مہینے کے بعد جب وہ کھول کر دیکھا تو پھر اس کے اندر سے پانی نکل رہا، کپڑا پھر گیلا ہے. کا بڑا حیران اور پریشان. اور پھر انہوں نے اپنے پیر و مرشد کو لکھا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پیر و مرشد نے کہا کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ حج پہ لے جائیں تو آپ، اور اگر کوئی حج پہ جانے والا ہو تو اس پتھر کو واپس مدینہ شریف بھیج دینا. یہ بہت پہاڑ کا پتھر ہے، اپنے محبوب کی جدائی میں رو رہا ہے، اپنے محبوب کی جدائی میں رو رہا ہے کہ تم نے کہاں مجھے اس کے قدموں سے دور کر دیا. وہاں سے نکل کر اس فضا میں آ کر رو رہا ہے، لہذا اس کو واپس بھیج دو کہ وہیں جا کر چپ ہو سکتا ہے، ورنہ ساری زندگی اس کے اندر سے پانی نکلتا ہی رہے. ان کو احساس ہے، ادراک رکھتے ہیں اپنے اندر میرے بھائی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا رو رہا اور آواز بھی آ رہی. پوچھا کیا، کیوں رو رہے؟ کہا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بھی کہا، تورات میں بھی کہا، قرآن پاک میں بھی یہ مضمون آتا ہے. اس وقت تو تورات تھی اور اس سے پہلی کتابیں، اس میں یہ مضمون تھا کہ جہنم کا ایندھن انسان ہوں گی اور جہنم کا ایندھن پتھر ہوں گے، ایندھن ہوں گی. انہوں نے کہا اللہ پاک نے کہا ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں جہنم کا ایندھن میں نہ ہو، اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ مجھے جہنم میں لگا دے. کہا میں اس لیے ڈرتا ہوں اور روتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں اللہ سے کلام کرنے جاؤں گا تو تیرے لیے سفارش کروں گا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے کلام ہوئے. ہم کلام کے بعد عرض کیا میرے اللہ وہ پتھر رو رہا تھا اور اس لیے کہ جہنم میں نہ جائے مجھے ترس آیا، میں سفارش کرتا ہوں اسے جہنم میں نہ بھیجنا. ہمارے موسیٰ ہم نے آپ کی سفارش قبول کی، خوشخبری سنا دیں کہ وہ نہ روئے، ہم نے اسے جہنم میں نہیں ڈالنا ہے، جہنم کا ایندھن وہ نہیں بنے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کو خوشخبری سنائی، بڑا خوش ہوا، شکریہ ادا کیا. کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو رو رہا تھا، پھر آنسو گر رہے تھے. پوچھا بھائی تو تو وہی ہے؟ کہا ہاں میں تو وہی ہوں. آپ کیوں رو رہا؟ کہا پہلا میرا رونا جہنم کے خوف سے تھا، اب میرا رونا خوشی میں رونا ہے کہ مالک نے مجھے جہنم سے بچا دیا. رونا میرا رونا ہے، اس وقت اس لیے رو رہا تھا کہ کہیں جہنم میں نظر آ جاؤں، اب خوشی میں رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم سے بچا دیا. جو پتھر جانے والے ہیں وہ تو روئے، پتہ نہیں جانا ہے کہ نہیں. اور وہ انسان جو خدا کا نافرمان ہے، خدا کو بھول بیٹھا ہے، اور اس انسان نے اس جہنم میں جانا ہے، وہ جہنم سے غافل ہو گیا. اللہ کب تک؟ کیا یہ افسانہ ہے؟
کیا یہ خواب ہے کہ ہماری آنکھ کھلے گی اور ہم کچھ اور دنیا میں ہوں گے، یا یہ وہ جو سنا تھا وہ نہیں ہوگا؟ میرے بھائی ایسا نہیں، وہ ایک حقیقت ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، کیا معلوم؟ یہ حقیقت ایک کھلی حقیقت ہے، ایک واضح حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے، ایسا سچ ہے، ایسا سچ ہے، ایسا سچ ہے کہ جس میں کبھی جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہونے والا ہے، تو ہم کیسے بھول گئے؟ کیوں بھولا بیٹھے اس جہنم کو کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے نافرمانوں کے لیے اعدت للکافرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نافرمانوں کے لیے، میں نے اپنے جو ہے گنہگار بندوں کے لیے میں نے اسے بنائی۔ تو دوستوں میں بات دوسری طرف چلی گئی، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مالک ہے، جس زمانے کو پسند کر لیں، جس مکان کو پسند کر لیں، جس رات کو پسند کر لیں، جس مہینے کو پسند کر لیں، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی راز ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ حکمت کے تحت، اس راز کے تحت مہینوں کو، سالوں کو، دنوں کو، رات کو منتخب کرتے ہیں۔ تو یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ منتخب کیا، اس کے پیچھے بھی کوئی راز ہے۔ ایک راز تو یہ کہ اللہ کی بے پناہ رحمت، اس مہینے میں خصوصی رحمت، شان رحمت اپنی خصوصیت کے ساتھ جو کسی اور مہینے میں نہیں، اللہ اس مہینے میں شان رحمت کے خصوصی پروگرام اور انداز کے ساتھ بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بندوں غافل نہ رہنا، میں اپنی خصوصی رحمت کے ساتھ، خصوصی شان رحمت اور عنایت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوں، اور تمہیں نہ پتہ چلے اور تم مارے جاؤ، محروم رہ جاؤ، اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں یہ مہینہ میرا منتخب شدہ مہینہ ہے، میری خصوصی عنایتیں ہوں گی، اس لیے تم تیار ہو کر میری خصوصی رحمت کے اور میری خصوصی عنایت کے مستحق بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ دوستوں، وہ بہت خوش نصیب ہے جو رمضان کے ایک ایک لمحوں کی، ایک ایک ساعتوں کی، ایک ایک منٹوں کی قدر کرتے ہیں اور اپنے وقت کو اللہ رب العزت کی اطاعت میں، عبادت میں، اللہ کی رضامندی میں خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ بد نصیب ہے کہ جو پتہ بھی ہو، ضرورت بھی ہے اللہ کی رحمت کی، پتہ بھی ہے کہ مل بھی رہا ہے اور آ بھی گیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے دے بھی دیا ہے اور لے بھی سکتے ہیں خصوصی رحمت، پھر بھی ہم اللہ کی خصوصی رحمت کے حقدار نہ بنے تو اللہ کی قسم اس سے بڑا محروم اور قسمت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مارکیٹ میں آپ کو میں شام کو عورتوں میں بیان کرتے ہوئے ان کو ایک مثال اللہ نے میرے ذہن میں ڈالی، کہہ کر اپنی بات ختم کروں۔ میں نے کہا آپ انتظار کر رہے ہیں سیل لگے گا تو میں نے اپنے بچوں کے لیے شرٹ لینے ہیں، اسکول کے یونیفارم لینے ہیں، کوئی جیکٹ لینے ہیں، کوئی ٹوپی لینے ہیں، کوئی ٹھنڈی کے کپڑے لینے ہیں، کوئی جرابیں لینے ہیں، کوئی موزے لینے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سیل کا انتظار ہے اور لگ گیا جی سیل، آواز آ گئی کہ نیکسٹ میں کل سیل ہے، ایوری تھنگ 50% اینڈ انڈر، سب چیز 50 سے بھی اندر ہے، سیل لگا ہوا ہے۔ آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں میری گاڑی لینے آتے استاد جی اپنی گاڑی دے دو، بڑی گاڑی ہے تو ہم سامان بہت خرید کر آنے والے ہیں، سو وی نیڈ بگر کار، ہمیں گاڑی ملے گی؟ میں کہا یہ لو چابی، اور جاتے اور میں کہتا ہوں سنو ادھر جتنی بیگ لے آؤ ایک بیگ میری گاڑی میں چھڑ دے، دوسری سب تمہاری بیگ، ایک بیگ میری۔ وہ بھی اچھا ہے، وہ بیگ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں جس کے اندر کھایا پیا سارا کچرا نہیں ہوتا، وہ چھوڑ کے تو سر جی آپ نے کہا ایک بیگ چھوڑ کے جاؤ، میں نے کہا ایمٹی بیگ نہیں، انہوں نے کہا استاد جی بلیو می دس از ناٹ ایمٹی، وہ جتنے کوک کے ٹین ہیں، وہ کھایا پیا ہے، وہ سب وہ ٹھہری اور ٹھہری ادھر پڑی، استاد جی اپنے ہاتھوں سے بل میں ڈالیں گے کہ کتنے اچھے ہیں، کہ وہ دیکھو کتنے فرما بردار ہیں۔ گاڑی لے کر جاتے ہیں، بڑی گاڑی لے کر گئے جی نیکسٹ، کوٹ بھی لٹکا ہوا جو آپ کو چاہیے وہ بھی ہے، جو چیز آپ کو ضرورت ہے، ضرورت نیسیسٹی سب ہے، اور پرائس بھی بہت ڈاؤن ہے، بہت مٹیریل بہت اچھا ہے، پیسے بھی ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، اور گھوم کر چکر لگا کر صبح سے شام تک نیکسٹ میں رہ کر خالی ہاتھ واپس آ گئے۔
آپ پوچھیں گے نا کیا لیا؟ کچھ بھی نہیں لیا. کیوں؟ نہیں تھا نا، سستا نہیں تھا. سستا بھی تھا، وہ جو آپ کو چاہیے تھا وہ نہیں تھا، جو مجھے چاہیے تھا وہ بھی تھا. پھر کیوں نہیں لیا؟ کہ میں آپ کہیں گے تھوڑے تھی بڑا بیوقوف تو چل رہا کوئی نہیں، سب تھی بڑا چل رہا یا چل رہی. سب سے بڑا بیوقوف، سب سے بڑا نادان تو ہے، اسٹیوپڈ، کہ تو نے اتنی ساری چیز تھی، سب کچھ تھا، نہیں لیا. کب سے اس کا انتظار تھا؟ خدا کی قسم وہ انسان اتنا بیوقوف نہیں جتنا وہ انسان بیوقوف ہے جسے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ بھی ملا ہو، رحمتوں کی مغفرتوں کی سے ضرورت بھی ہو، اور آج مغفرتیں اور رحمتیں مل بھی رہی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے سے دی بھی جا رہی ہے، اور اسے موقع بھی دیا، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اور وہ انسان اس وقت کو ضائع کر دے اور پھر رمضان کے بعد اپنے پڑھ لے، کچھ بھی نہ رہے. خدا کی قسم ایسا لگتا ہے کہ اس انسان کے بارے میں اللہ نے اس کی قسمت پر مہر لگا دی ہے کہ یہ محروم القسمت اور بدبخت اور بدنصیب ہے. ورنہ جس کی قسمت میں ٹھپا نہ لگا ہو محرومی کا اور بدنصیبی کا، وہ انسان ایسا کبھی بھی رمضان نہیں گزار سکتا. وہ چلا ہے، وہ چلی ہے جو مارکیٹ سے خود لے کر نہیں آئے، لیکن اس سے زیادہ چل رہا اور چلی وہ ہے کہ جو اللہ کی رحمت کے برستے ہوئے بھی اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں. دوستو معلوم نہیں موقع ملتا بھی ہے، جو مل گیا وہ تو یقینی تھا، کل کا پتہ نہیں. سوئے تو لمبے سو جائیں، ابھی سوئے تو ہو سکتا ہے صبح نزلے ہو جائے، ابھی سو جائیں تو ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہی اٹک جائے، پھنس جائے کہ ہاسپٹل میں جا کر وقت گزارنا پڑے. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. کیا معلوم جو گزر گیا، جو لمحے ہاتھوں سے نکل گئے وہ تو بنا لینے تھے قیمتی، جو آنے والے معلوم نہیں. تو آنے والے بھی اگر قیمتی بن گئے، پتہ نہیں اگلے سال ہم کو نصیب ہوتا ہے. اس لیے بھائیو اس وقت کو قیمتی بنانے کی فکر کرو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر. نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ کہ 4 چیزوں کی کثرت کرنی ہے. 2 چیزیں تو تمہارے آخرت میں درجے بلند کریں گی، اللہ کی رحمتوں کے تخانے کھول دیں گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بغیر تمہارا گزارے نہیں، جس کے بغیر گزارا ہو ہی نہیں سکتا. اگر تم نے وہ 2 چیزیں نہیں مانگی تو کوئی سمجھو کہ بہت معلومی. اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو جنت میں تمہارے درجے بلند کریں گے. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی، وصیت بالکل عین آخری وقت میں فرمایا کیا؟ کہا ایک تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کلمہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور دوسرا استغفر اللہ. یہ 2 چیزیں بہت تمہارے درجے بلند کریں گے، گناہوں کو معاف کریں گے، تمہاری نیکیوں میں اضافہ کریں گے. اور فرمایا 2 چیزیں خصوصیت کے ساتھ رمضان میں اللہ سے مانگنا، اس لیے کہ اس کے بغیر تمہارا چارہ ہی نہیں. ایک اللہ سے یہ دعا کرنا اللہ جہنم سے بچانا، اور دوسرا اللہ سے یہ دعا کرنا اللہ جنت نصیب کرنا. یہ 2 چیزیں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں آخرت میں. اگر یہ نہیں ملی تو کچھ نہیں. اس لیے رمضان میں یہ 4 چیزیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پر ہونا چاہیے. ادھر ہوگی کہیں کسی دعا میں ایک جملہ ہے دعا، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، اعوذ باللہ من النار. یہ 4 چیزیں اس وظیفے کے اندر 4 چیزیں آ گئی. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، دونوں آ گئی، اور اسألک الجنہ، جنت کا سوال کرتا ہوں، اعوذ بک من النار، جہنم سے بنا چاہتا ہوں. چلتے پھرتے کم از کم دن رات کے 24 گھنٹے میں، رات کے وقت بالخصوص، رات کو سونے سے پہلے تہجد میں ایک تسبیح یا ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا اپنی زبان میں سوال کریں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ. پھر اس کے بعد اللہ سے جنت کا سوال کریں، دوزخ سے پناہ مانگیں. اللہ میری آپ کی اس التماس کو، معروضات کو، اللہ گزارش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. جس کو یہ چیزیں مل گئی، رمضان اس کا، رحمتیں اس کی، برکتیں اس کی، مغفرتیں اس کی. اور جو ان چیزوں سے محروم رہا، سب کچھ ملا اس کو، فروٹ سے لے کر گوشت تک، اور سموسے سے لے کر پکوڑے تک، اور کباب تک، اور رس ملائی سے لے کر کھیر تک، اور سب کچھ ملا، ایپل سے لے کر امرود تک. نہیں ملا تو اللہ کی رحمت نہیں ملی. یقین کیجیے جس کو اللہ کی رحمت نہیں ملی، سب کچھ مل گیا تو سمجھو کچھ بھی نہیں ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ رکھے. اللہ اپنے خزانے سے اپنی بے بہا برکتیں،
بے شمار رحمتیں برکتیں